بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن۔ ملاقات کے لیے گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سمیت 6 افراد کی فہرست جیل حکام کو بھیجی گئی۔ سہیل آفریدی کا آج 10ویں مرتبہ اڈیالہ جیل آنے کا امکان۔ اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 میں 17 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ جلسوں، ریلیوں اور 4 افراد سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی آئی۔ ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ملاقات کیوں بند ہوئی ہے۔ جب یہ باہر جا کے روز تماشا لگائیں، سارا دن جو ہے وہ روڈ بلاک رہے۔ خان صاحب نے سلیکشن کیسے لوگوں کی ہے؟ کے پی کے چیف منسٹر ہیں، ان کی آپ پہلی تقریر سنیں، وہ کبھی وہ شہین بن جاتے ہیں، شہید عمران بن جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو معلوم ہے بانی سے ملاقات کیوں بند ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں ملاقات کیسے ہو سکتی ہے۔ بانی کی جیل منتقلی اور غداری کے مقدمے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، لیکن ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ کہا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کانفرنس میں پیپلز پارٹی کا جانا مشکل ہوگا۔ نون لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ نے کہا بانی پی ٹی آئی نے رویہ ٹھیک نہ کیا تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ انتشار پھیلانا کم نہ کیا تو ہو سکتا ہے انہیں مچ جیل بھیج دیا جائے، پھر ملنا ملانا کم ہو جائے گا۔ Today, Afghanistan is once again a safe sanctuary for terrorist groups and proxies, with devastating consequences and mounting security challenges for its immediate neighbors, particularly Pakistan. افغانستان پھر دہشت گرد گروہوں کی اماج گاہ بن چکا ہے۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان طالبان کے بعض عناصر دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے افغانستان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا رواں سال افغانستان سے دہشت گردی کے باعث 1200 افراد شہید ہوئے۔ پاکستان میں 2022 سے اب تک 214 افغان دہشت گرد مارے گئے۔ افغانستان میں داعش، خراسان، القاعدہ، کالعدم، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، ای ٹی آئی ایم کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے لیے ضروری دفاعی اقدامات کرے گا۔ افغان شہری بیرون ملک عسکری کارروائیوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ طالبان حکومت بیرون ملک جا کر لڑنے والے افغان شہریوں کو روکیں۔ کابل میں علماء کرام کے اجلاس میں قرارداد منظور۔ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ نے کسی بھی افغان شہری کو عسکری سرگرمیوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو ہماری ذمہ داری ہے فوج کا دفاع کریں۔ پاک فوج کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا؟ اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی علماء کنونشن سے خطاب۔ کہا ملک جادو ٹونے نہیں، محنت سے ترقی کرتا ہے۔ مارکہ حق کے بعد پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ معاشی کامیابی کے لیے عسکری و سیاسی قیادت نے مل کر کام کیا۔ ملک کی ترقی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ کنونشن میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں۔ مارکہ حق میں اللہ کی نصرت سے کامیابی ملی۔ دہشت گردی پاکستان کا نہیں ہندوستان کا وتیرہ ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب۔ کہا اسلام میں ریاست کے سوا کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں۔ جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا وہاں انتشار اور فساد نے جگہ لی۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ تاریخی ہے۔ اللہ نے تمام مسلم ملکوں میں سے محافظین حرمین شریفین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ عزت اور طاقت تقسیم نہیں، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی بلند کیا۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی تیسری قسط مل گئی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے دیے گئے۔ راولاکوٹ کے علاقے
ہجرا سے راولپنڈی جانے والی وین آزاد پتن کے قریب دریا میں گر گئی. 4 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. 12 کی تلاش جاری. ریسکیو آپریشن جاری. کراچی میں پہلی مرتبہ فضائی ای چلان کا آغاز. ٹریفک ریگولیشن اینڈ سائٹیشن سسٹم کے ڈرون کے ذریعے ای چلان کا آغاز کیا گیا. ابتدائی طور پر صدر زیب النساء اسٹریٹ میں غلط پارکنگ پر 2 گاڑیوں کے مالکان کو 10-10 ہزار کے جرمانے کیے گئے. ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کے مطابق صدر کی اہم سڑکوں پر فضائی سسٹم کے ذریعے نظر رکھی جائے گی. ڈرون سرویلنس کے ذریعے ای چلان کا دائرہ کار مزید علاقوں تک بڑھایا جائے گا. نارتھ کراچی میں ٹینکر کی ٹکر سے شہری جاں بحق ہونے کا مقدمہ درج. والد کی مدیت میں درج مقدمے میں ٹینکر ڈرائیور اور مالکان کا نامزد. مقدمہ قتل، خطا اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا. حادثے میں جاں بحق عابد رئیس فرسٹ ایئر کا طالب علم اور سرجانی ٹاؤن کا رہائشی تھا. مطمئن کریں بغیر ورکنگ ای چلان کا نظام کیسے نافذ کیا گیا. ای چلان کے خلاف کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا سوال. سندھ حکومت کے وکیل نے عدالت میں جواب پیش کرنے کے لیے مزید مہلت مانگی. وکیل مرکزی مسلم لیگ نے کہا انفراسٹرکچر کے بغیر بھاری ای چلان عوام پر ظلم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت شہروں کی تزئین و آرائش پر اجلاس. مریم نواز نے ہر شہر کے بیوٹیفیکیشن پلان کی تفصیلات کا جائزہ لیا. بیوٹیفیکیشن پلان میں تیزی سے بڑھنے والے پودے اور سبزہ شامل کرنے کی ہدایت. فٹ پاتھ پر روایتی گرے ٹائلز کے بجائے خوبصورت کلرڈ ٹائلز لگانے کا حکم. مریم نواز کا کہنا تھا تجاوزات پر اسسٹنٹ کمشنر کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آج ترکمانستان جائیں گے. اشک آباد میں ہونے والے بین الاقوامی فورم امن اور اعتماد میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. وزیر اعظم ترکمانستان کے صدر اور دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے. پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے اشتعال انگیز بیان کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پروپیگنڈے کے ذریعے حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا. افواج پاکستان ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی اردنی ہم منصب سے ملاقات. 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. وزیر داخلہ محسن نقوی نے اردنی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی. وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے رواں سال کی آخری ملک گیر انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا. کہتے ہیں اس سال پولیو کیسز میں نمایاں کمی ہوئی ہے. پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے. والدین کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. پاکستان عالمی برادری کے ساتھ ہم آواز ہو کر آج پہاڑوں کا عالمی دن منا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان قدرتی حسن، موسم اور ماحول سے مالا مال ہے. دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش کے امتزاج کا مرکز ہے. 7,000 سے زائد گلیشیئرز ہمارے ملکی آبی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. آئیے پہاڑی ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے قومی عزم دہرائیں. یقینی بنائیں کہ گلیشیئرز اور پہاڑی سلسلے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہیں. پنجاب کے مختلف شہروں میں فضا آج بھی انتہائی مضر سے ہے. فضائی آلودگی کے عالمی ادارے IQAir کے مطابق فیصل آباد میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 807 ریکارڈ کی گئی. گوجرانوالہ میں AQI 388، ملتان 308، بہاولپور 254، جہلم 220 اور لاہور میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 218 ریکارڈ کی گئی. گورنر سندھ کامران خان تسوری سے ڈنمارک کی سفیر کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر سندھ نے کہا ڈنمارک کے کمپنیز کی پاکستان میں بڑھتی سرمایہ کاری خوش آئند ہے. سرمایہ کاری معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کرے گی. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے.
کراچی میں طوطے کی تلاش میں گھروں میں لوٹ مار کی وارداتیں. پولیس درجنوں گھروں میں واردات کرنے والے کم عمر ملزم کی تلاش میں ناکام ہے. ملزم کچھ عرصہ قبل گلشن اقبال کے فلیٹس میں واردات سے پہلے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. ملزم نے گزشتہ روز بھی گلستان جوہر بلاک 1 میں واردات کی تھی. ملزم نے بیل بجا کر کہا میرا طوطا آپ کے گھر آ گیا ہے. بچی نے منع کیا تو ملزم نے کہا گیلری میں دیکھیں طوطا وہاں بیٹھا ہوگا. جیسے ہی دروازہ کھلا ملزم اندر آیا اور 2 موبائل فون بچی سے چھین کر فرار ہو گیا. پاک تیونس دو طرفہ سیاسی مشاورت کا چوتھا دور. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل خارجہ سیکریٹری برائے افریقہ حامد اصغر خان نے کی. تیونس کے وفد کی قیادت ڈی جی برائے ایشیا سلیم غاریانی نے کی. پاک تیونس وفود نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. مشاورتی دور میں اعلیٰ سطح پر تبادلوں، سرمایہ کاری، دفاع، سلامتی، تعلیم اور عوامی رابطوں کے شعبوں میں تعاون پر غور کیا گیا. سرما کے طوفانی سپیل نے بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات بڑھا دی. طوفان بائرن کے زیر اثر غزہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش. خیموں میں پانی داخل ہو گیا. غزہ کے حکام کے مطابق اسرائیل نے امداد اور تعمیر نو کا سامان روک رکھا ہے. فلسطینی محکمہ موسمیات نے جمعے تک غزہ سمیت فلسطین بھر میں بارشیں جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے غزہ بورڈ میں کون سے عالمی رہنما خدمات انجام دیں گے اس کا اعلان آئندہ کیا جانا چاہیے. حکمران ریپبلکن جماعت 30 سال بعد میامی میں میئر کا الیکشن ہار گئی. ڈیموکریٹس نے الیکشن جیت لیا. ڈیموکریٹ امیدوار ایلین ہگنز 59% ووٹس لے کر میئر منتخب ہوئی. ایلین ہگنز پہلے کاؤنٹی کمشنر رہ چکی ہیں. وہ میامی کی 129 سالہ تاریخ میں منتخب ہونے والی پہلی خاتون میئر ہیں. ریپبلکن امیدوار سٹی مینیجر کو ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل تھی. امریکی سیکیورٹی فورسز کی وینزویلا کے ساحل کے قریب کارروائی. تیل بردار جہاز کو قبضے میں لے لیا. خبر ایجنسی کے مطابق قبضے میں لیے گئے تیل بردار جہاز کی شناخت اسکیپر کے نام سے ہوئی ہے. جہاز پر دہشت گرد تنظیموں کی سہولت کاری کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے. امریکی فورسز کی اس کارروائی کو ٹرمپ کی وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو پر دباؤ بڑھانے کی مہم تیز کرنے سے بھی جوڑا جا رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرمپ گولڈ کارڈ کے اجرا کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں کارڈ کے اجرا کا اعلان کرتے ہوئے بہت پرجوش ہوں. 1 سال پہلے امریکہ کو دیوالیہ قرار دیا جا رہا تھا. امریکہ آج دنیا کا پرکشش ترین ملک ہے. امریکہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں دنیا کی قیادت کر رہا ہے. امریکی اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند سطح پر ہے. اقتدار سنبھالا تو مہنگائی عروج پر تھی. آج حالات یکسر مختلف ہیں. تیل اور گیس کی قیمتوں میں کمی لا کر مہنگائی میں اضافے کو روکا. آسمان سے گرا ٹریفک سگنل میں اٹکا. میکسیکو میں اسکائی ڈائیور آسمان سے گرا تو اس کا پیراشوٹ ٹریفک سگنل میں جا پھنسا. شہریوں نے اسکائی ڈائیور کو بچایا تو پولیس نے دھر لیا. ٹریفک سگنل خراب کرنے کا الزام عائد کر دیا. T20 ورلڈ کپ سے پہلے فل ممبر ٹیموں کی تیاریاں حتمی مرحلے میں داخل. پاکستان ٹیم میگا ایونٹ سے قبل 6 میچز کھیلے گی. جنوری میں 3 میچز سری لنکا جبکہ 3 ہوم گراؤنڈ پر آسٹریلیا کے ساتھ ہوں گے. افغانستان، بنگلہ دیش، آئرلینڈ اور زمبابوے T20 ورلڈ کپ سے قبل کوئی میچ نہیں کھیلیں گے. بھارت کی ٹیم جنوری میں نیوزی لینڈ کے ساتھ 5 T20 میچز کی ہوم سیریز کھیلے گی. میگا ایونٹ آئندہ سال 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں ہوگا. کراچی میں ایکشن سے بھرپور نیشنل گیمز کے سنسنی خیز مقابلے جاری. تمغوں کی دوڑ میں پاک آرمی کا بدستور پہلا نمبر. گولڈ میڈل کی بھی سینچری کر لی. وابڈا اور نیوی کے دستے بھی زبردست کارکردگی دکھا رہے ہیں. اور سعودی عرب میں ریاض میوزک ویک کا رنگا رنگ آغاز. فیسٹیول میں مختلف ممالک سے گلوکار شرکت کر رہے ہیں. میوزک ویک میں سعودی ثقافت کو اجاگر کیا گیا.